گوادر، کلات، مستون، بولان، نوشکی، کولو، خزدار یہ وہ اضلاع ہیں جہاں بلوچستان میں اس سال سب سے زیادہ حملے ہوئے، جس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور مختلف عسکری تنظیموں کے اتحاد براس کی جانب سے قبول کی جاتی رہی۔ 11 مارچ کو ٹرین ہائی جیک کرنے کے واقعے کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کی ایک نئی لہر لیکن پرانے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس رپورٹ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2024 میں بلوچستان میں حملوں کی تعداد 2023 کے مقابلے میں 90% بڑھ گئی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے۔ تو پھر BLA کیا ہے؟ ویسے تو یہ تنظیم سن 2000 میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاش مری نے قائم کی تھی، لیکن اس وقت BLA کے 2 فیکشنز بلوچستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ تنظیم کا ایک فیکشن کے سربراہ بشیر زیب ہیں، جبکہ دوسرے فیکشن ہربیار مری کا ہے جو لندن میں مقیم ہے۔ BBC کے مطابق BLA نے اپنی تنظیم کی نئی برانچز بنا رکھی ہیں، جن میں خودکش حملوں کے لیے مجید بریگیڈ، خودکش حملوں سے پہلے ٹارگٹ کی تیاری کے لیے فتح اسکواڈ، اغوا و قتل کے لیے اسپیشل ٹیکنیکل آپریشن اسکواڈ اور انٹیلیجنس کے حصول کے لیے ذریعہ ونگ شامل ہیں۔ اب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جو BLA کے اندر بھی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ اب آپ کے ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، مڈل کلاس سے جو تعلق رکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اب وہ کر رہے ہیں جو ان کو صحیح لگ رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی میں فائٹرز کی تعداد تقریباً 3000 بتائی جاتی ہے۔ پاکستان، برطانیہ، امریکہ اور چائنا نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ چونکہ صوبہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے چائنا کے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور گوادر پورٹ جیسے اہم منصوبے بھی وہاں جاری ہیں۔ BLA کا حکومت پر الزام ہے کہ وہ صوبے کے قدرتی وسائل کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا رہی، اس لیے BLA نے چینی انفراسٹرکچر اور انجینئرز پر بھی حملے شروع کیے۔ تو پھر اتنے بڑے حملوں کے لیے BLA کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس ریجن میں کوئی بھی انسرجنسی ہو، جب تک آپ کو کسی نیبرنگ کنٹری میں ہائیڈ آؤٹ سپورٹ نہ ملے آپ نہیں کر سکتے۔ افغان طالبان 20 سال پاکستان میں رہے تو افغانستان میں کر سکے، TTP افغانستان میں ابھی ہے تو کر رہی ہے، تو میں اسے انکار نہیں کر رہا کہ نیبرنگ کنٹری کا کوئی رول نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں، لیکن نیبرنگ کنٹری کا ہر کنٹری میں رول ہوتا ہے۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے تو مالا مال ہے ہی، مگر بدامنی کی وجہ سے وہاں کے عوام غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بلوچ عوام کا ایک اہم مسئلہ فورس ڈس اپیئرنس کا بھی ہے، جو برسوں سے وہاں کی مزاحمتی تحریکوں کا مطالبہ رہا ہے۔ اگر ان گمشدگیوں کے حوالے سے وہ FIR کٹوانے جاتے ہیں تو ان کی FIR بھی نہیں کاٹی جاتی ہے۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوئے تھے فیبرری میں، تو اس سے پہلے میں جنوری میں تربت گئی تھی، تو وہاں پر جب میں نے لوگوں سے بات کی تھی کہ فار انسٹنس آپ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، انہوں نے کہا ہم یہ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے تو مسائل کوئی سن نہیں رہا اور نہ ہی اس کا کوئی حل کر رہا ہے۔ فار انسٹنس ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے یا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ہے جبری گمشدگیوں کا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں سسٹم میں، نظام میں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ صوبے میں شدت پسندی کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ہمیشہ اکثر تنازعات، اکثر جنگیں مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتی ہیں۔ ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ فوج اور سیاسی قیادت مکمل طور پہ مکمل دیانتداری کے ساتھ ان مسائل کا، ان شکایات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے جو کہ ہم مختلف بلوچ دھڑوں سے، رہنماؤں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر اندرون ملک یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہونے کی وجہ سے بیرونی عناصر کو موجودہ صورتحال ایکسپلائٹ کرنے کا موقع کم سے کم ہو جائے گا، اور پھر تمام جو فریقین ہیں جس کو سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں وہ مل ملا کے کچھ نہ کچھ پھر پیش بندی ضرور کر سکتے ہیں اس نوعیت کی دہشت گردی کی۔